ابتدا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ حضرت عیسیٰ کو جب آسمان پر اٹھا لیا گیا، اس کے بعد عیسائیوں کے حالات انتہائی خراب اور نہایت ہی ابتر ہو گئے۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے، دوسروں کو بت پرستی پر مجبور بھی کرنے لگے، خصوصاً ان کا بادشاہ دقیانوس۔ وہ تو اس قدر ظالم تھا کہ جو کوئی بت پرستی سے انکار کرتا وہ اس کو قتل کروا دیتا۔ ناظرین، اسی زمانے میں اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ اصحاب کہف میں کون کون شامل ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اصحاب کہف کے نام کیا تھے، ان کی کتنی تعداد تھی، یہ واقعہ کب اور کیوں پیش آیا، اور وہ کتنی دیر تک اس غار میں سوئے رہے، یہ سب کچھ آج کی اس مختصر مگر جامعہ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اشنال، اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے۔ بت پرستی سے انہیں انتہائی بیزاری تھی۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور وہیں سو گئے۔ لیکن یہ وہاں کتنی دیر تک سوئے رہے؟ کہتے ہیں کہ یہ وہاں پر 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حالت میں سوتے رہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ قرآن پاک اصحاب کہف کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر بولے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے، ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا دیے۔ ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ ناظرین، دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا، اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں، تو وہ بہت ناراض ہوا۔ فرتے غیظ و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس آدمی کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد، ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا، اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا، سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا۔ اس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ ہوا یوں کہ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی۔ بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا۔ وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند تعالیٰ کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ غریہ وزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ عز و جل، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی۔ اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا، دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور دہشت سوار ہو گئی، دیوار گرانے والوں پر لرزہ طاری ہوا، وہ وہاں سے بھاگ گئے، اور اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے، ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے، نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گیا
اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گئے کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے، اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا؟ پھر وہ ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا، جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا، اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا ہم کس طرح مان لیں کہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکے کا چلن بند ہو گیا، تم تو ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ یہ گرہ کھل سکے۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزرے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیخا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں، میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، تم لوگوں کو ان سے ملواؤں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر ایک کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی، ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غوغا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی ہے۔ یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی، توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا، اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی میں اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ دقیانوس بادشاہ کے خوف سے دین کی حفاظت کے لیے اس غار میں پناہ گزین ہوئے۔ ناظرین، ان کے ناموں میں بہت اختلاف ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں: یملیخا، مکشلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شازنوش، اور 7واں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا، ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا۔ جبکہ تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے نام یہ ہیں: مکسملینا، یملیخا، تونس، نینونس، ساریونس، زونوانس، فلسطیونس، اور یہ آخری چرواہے تھے جو راستے میں ساتھ ہو لیے تھے، لیکن دونوں روایتوں میں ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر ہی بتایا گیا ہے۔ اس تختی میں یہ بھی لکھا تھا کہ جب بادشاہ دقیانوس کو خبر ملی کہ یہ اصحاب غار میں پناہ گزین ہیں تو اس نے ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگوں پر اصحاب کہف کا حال واضح ہو جائے۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکریہ ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان خود ہی کر دیا۔
پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ اور جہاں تک بات رہی اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں کسی مستند روایت کی، تو قرآن پاک میں ہے، تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے، یعنی بہت کم لوگ ہیں جن کو ان کی تعداد معلوم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ ناظرین، اس پورے واقعے کا سبق ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور ساتھ ہی یہ سبق ہے کہ جو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حفاظت کا ایسا سامان پیدا کرتے ہیں کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ پیارے ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ شارٹ ڈاکومنٹری ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سپورٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دی اجازت، اگلی ویڈیو تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔